کل تک افغانستان میں امن و امان کی صورتحال اتنی زیادہ خراب تھی، لیکن آج امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد افغانستان جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، خود امریکہ بھی حیران ہے۔ افغانستان اس وقت ترقی کی وہ منازل طے کر رہا ہے جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ ایسے میگا پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے جس سے نہ صرف افغانستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل جائے گی۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو افغانستان جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ حال تھا، لیکن جس تیزی سے اپنی محنت اور قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے افغان طالبان نے اپنی ترقی کی منازل طے کی ہیں، تو اس سے پوری دنیا واقعی حیران ہو چکی ہے۔ افغان حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنے ملک کے اندر چھپے ہوئے معدنی ذخائر کو تلاش کرنے، انہیں نکالنے اور ان کو نکالنے کے بعد اپنی تباہ حال اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ امریکہ انہی ذخائر کی تلاش میں دھکے کھاتا رہا پورے افغانستان میں، لیکن افغان حکومت نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ذخائر کو امریکی فوج کی پہنچ سے دور رکھا۔ جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں لیتھیم، کروڈ آئل، سونے، تیل اور دوسرے معدنی ذخائر کی تلاش کے لیے جن دستاویزات کا سہارا لینا تھا، وہ دستاویزات افغان حکومت نے امریکی فوج سے چھپا کے رکھی تھی۔ امریکی فوج کے انخلا کے بعد طالبان حکومت نے وہ دستاویزات اٹھائیں اور ان کے ذریعے سے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ افغانستان میں لیتھیم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں موجود لیتھیم کے اتنے بڑے ذخائر سے افغانستان کو یہ لیتھیم کے ذخائر پوری دنیا میں اکانومی کا ٹائگر بنا دیں گے۔ افغان حکومت نے فوری طور پر چائنا کی آفر قبول کی اور ان کی مختلف کمپنیوں کو اپنے ملک میں کان کنی کی دعوت دے دی۔ چائنا نے لیتھیم، کروڈ آئل اور قدرتی تیل کو نکالنے میں افغان حکومت کی مدد کی، اور اس معدنیات کے نکلنے کے بعد افغانستان دنیا کی تمام بڑی معیشتوں کے برابر آ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی افغانستان کے پاس اب وہ تمام ذخائر موجود ہیں جن کے ذریعے کوئی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت نے نہ صرف بڑی تیزی اور عقل مندی کے ساتھ ان ذخائر کو نکالنا شروع کر دیا، بلکہ اسی خزانے کی مدد سے دوسرے میگا پروجیکٹس کو بھی شروع کر دیا گیا، جن میں سب سے پہلے چائنا کی مدد سے افغانستان میں ایک سب سے بڑی شاہراہ بنانے کا کام کا آغاز کیا گیا۔ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے جسے پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے، جس نے افغانستان کو زمینی راستے کے ذریعے دنیا کے دوسرے ممالک سے جوڑ دیا ہے۔ اس شاہراہ کے بننے کے بعد پاکستان کی شاہراہ قراقرم اور سی پیک کی اہمیت کچھ کم ہو جائے گی۔ اور مزید یہ کہ اسی شاہراہ پر افغانستان کے اندر 2 جدید شہر آباد کرنے کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان دونوں شہروں کے مکمل ہونے کے بعد افغانستان دبئی اور قطر سے زیادہ جدید شہروں والا ملک بن جائے گا۔ دنیا کے یہ دونوں جدید شہر 2025 تک وجود میں آنے والے ہیں۔ تو ایک طرف تو افغانستان کو جدید عمارات رکھنے والا ملک بنا دیں گے، اور دوسری طرف سیاحت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور میگا پروجیکٹ پر بھی عمل کیا جا رہا ہے، یعنی افغانستان میں ایک مصنوعی دریا بنایا جا رہا ہے جو افغانستان کے ساتھ ساتھ پوری جنوبی ایشیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ کاش ٹیپا کینال ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے افغانستان غذائی طور پر دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک منصوبہ TIP پائپ لائن کی صورت میں دیکھنے کو مل رہا ہے، جو گزشتہ کئی سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اب اس پر بھی افغان حکومت نے کافی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ترکمانستان سے گیس آئے گی، پہلے افغانستان، پھر پاکستان، پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پھر دوسرے ممالک کو مہیا کی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس پر افغانستان میں کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اگلا فیز اب پاکستان میں کام شروع کرنے کا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2025 کے اختتام تک افغانستان معاشی طور پر ان منصوبہ جات کی وجہ سے ایک مضبوط ترین ملک بن کر ابھرے گا۔